الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم. پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز میں آپ کا میزبان قاری محمد طاہر عباس حاضر خدمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. یہ پروگرام آپ روزانہ 4 سے 5 بجے دن میں ویو ایف ایم 96.6 کے پلیٹ فارم سے سماعت فرماتے ہیں، اور اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارے رابطہ کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334 1966 966. اور اس پروگرام میں آپ سوالات کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، کوئی آپ کے ذہن میں سوال آئے تو وہ کر سکتے ہیں اس نمبر پر. اور اس پروگرام کو آپ یوٹیوب اور فیس بک پر بھی سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ویو ایف ایم 96.6 یہ ہمارا پیج ہے. تو سامعین محترم، جو طلباء میرے ساتھ اسٹوڈیو میں شریک کلاس ہوتے ہیں، محمد احمد السدیس اور محمد حسین محی الدین اور طیبہ، تو آپ بھی اس کلاس کا حصہ ہیں. میرے محترم بزرگ ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، تو تمام جو لوگ ہیں تو الحمدللہ اس کلاس کا حصہ ہیں، اور آپ ہی کے لیے خصوصی طور پر یہ پروگرام ترتیب دیا گیا. تو الحمدللہ تعالی علم تجوید و قرات کے حوالے سے یہ پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے. تو آپ کی سماعتوں تک جو پہنچا رہے ہیں وہ ویو ایف ایم 96.6 کی یہ سعادت ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ آپ کے قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام کیا انہوں نے. تو سامعین محترم، جبکہ اس وقت قرآن سیکھنے اور سکھانے بلکہ تمام علوم فنون کے سیکھنے سکھانے کے بہت سارے وسائل موجود ہیں، اسباب موجود ہیں، ذرائع موجود ہیں، لیکن ویو ایف ایم 96.6 کی ٹیم نے خصوصی طور پر اس چیز کو ضرورت سمجھا اور اہم سمجھا کہ سامعین اور عوام الناس تک جس طرح ہو سکے قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے وہ آسان سے آسان انداز میں پیش کیا جائے، تاکہ کوئی بھی شخص اس پروگرام کو سن کر اپنے قرآن کو اگر بہتر کر لے، تلاوت قرآن کریم کو بہتر کر لے اور اس کو احسن انداز میں کرنا اس کو آ جائے، تو یقیناً یہ سب کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے اور اجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہے. تو الحمدللہ تعالی مجھ ناچیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ آپ سب کی خدمت میں یہ جو ہے وہ بات لے کر پیش ہوں. تو سامعین محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 تک ہم نے تلاوت کی تھی. تو آج ہم 11 آیت نمبر 12 سے ہم تلاوت کا آغاز کریں گے. تو اس تلاوت کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی کہ آپ کو باور کرایا جائے کہ ہر لفظ کو پڑھتے وقت، ہر حرف کو پڑھتے وقت، حرف چونکہ ایک اور مفرد یعنی کہ جس کو کہتے ہیں اور 2-3 حروف کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے. تو یہاں پر ہماری بحث جو ہے وہ حرفی اعتبار سے ہے، لفظی اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ ہوا تجوید الحروف، یعنی کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ہوا تجوید الحروف کی بات کی ہے، لفظ کی بات نہیں کی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ حرفی اعتبار سے ہم یعنی کہ علم تجوید میں بحث کرتے ہیں، اور اس علم کی جو اصل بحث ہے وہ حرفی طور پر ہوتی ہے، تاکہ ہر حرف کو ہم اس کے مخرج کو اور اس کی تمام صفات کو ملحوظ رکھ کے پڑھ سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. لفظ الا سے ہم نے تلاوت شروع کی. تو الا لفظ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام پر زبر ہے اور اس کے آگے الف مدہ ہے اور اس پر چھوٹی جو مد ہے وہ 3 الف کے برابر جس کی مقدار ہے. انہم کا لفظ آپ نے دیکھا کہ لفظ انہم میں نون جو ہے وہ مشدد ہے، تو اس کو ہم دیر سے اور سختی سے ادا کریں گے. ہم المفسدون، کیا پڑھا؟ هم المفسدون ولكن لا يشعرون يشعرون یہاں پہ آپ نے دیکھا ولاکن لا لفظ میں ولاکن لا اصل میں کیا تھا؟ ولاکن لا، لیکن ہم نے یہاں پہ ادغام کیا، اور ادغام کے حوالے سے میں نے یہ بات جو ہے وہ واضح کی تھی کہ حرف لام اور حرف را کا جو ادغام ہوتا ہے وہ غنہ کے بغیر ہوتا ہے، غنہ کے بغیر ہوتا ہے، یعنی نون ساکن یا نون تنوین کا ہو تو اس کے بعد جو حرف لام مشدد آئے یا حرف را مشدد آئے تو وہاں پہ ہم نون ساکن یا نون تنوین کو ہم کیا کریں گے؟ غنہ کے بغیر جو ہے وہ اس کو ادغام کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو ادغام کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا کسی چیز میں مل جانا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم نے ولاکن کے جو نون ساکن کو ہم نے لام مشدد میں ملا دیا، تو ملا کر پڑھا ہم نے. تو یہاں پر آپ ہرگز غنہ کے ساتھ اس کو نہیں پڑھیں گے، یعنی ولاکن لا ایسے نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ بلکہ ولاکن لا. کیا پڑھیں گے؟ ولكن لا ولاکن لا ولكن لا ولاکن لا. ولكن لا غنہ جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوگا. یشعرون، يشعرون شین پر جو ہے وہ قلقلہ نہیں ہوگا. یشعرون. يشعرون آگے لفظ پڑھا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اذا لفظ میں ذال زبر کے آگے الف مدہ ہے اس لیے اس کو لمبا کر کے پڑھا، اور قیل لفظ میں حرف قاف کے آگے یا مدہ ہے. تو 2 جگہ پر آپ نے حرف مدہ کو دیکھا ہے. تو حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3، واو الف یا، اور حروف لین 2، واو اور یا. تو حروف مدہ جو 3 ہیں الف واو اور یا، یہ کب بنتے ہیں حرف مدہ؟ جب ان کے اوپر جزم ہو، یعنی یہ خود ساکن ہو. تو حرف لین جو 2 ہیں واو اور یا، یہ بھی تب حرف لین بنتے ہیں جب ان کے اوپر جزم ہو. تو حروف مدہ جو ساکن آئیں تو اس کے مختلف یعنی تینوں کی الگ الگ جو ہے وہ قانون ہے کہ حرف واو جو ہے وہ جب حرف مدہ کے طور پر آئے تو اس کے پہلے والے حرف پر پیش ہونی چاہیے، اور یا مدہ جب آئے یعنی یا ساکن ہو تو اس کے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہونی چاہیے، اور الف مدہ جب آتی ہے یعنی حرف زبر کے آگے تو اس کے پہلے والے حرف پر زبر ہو. اور یہی 2 حروف واو اور یا
یعنی کہ واو ساکن اور یا ساکن کے ماقبل دونوں کا ایک ہی قانون ہے کہ دونوں کے ماقبل حرف کو ہم نے دیکھنا کہ وہ مفتوح ہوں، یعنی ان کے اوپر زبر ہو. ٹھیک ہے. لہم آمینو، لهم آمنوا آمینو. آمنوا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ آمینو ہے. کیا لفظ ہے؟ آمنوا. تو لحن جلی کی جو 4 صورتیں میں نے عرض کی تھیں گزشتہ پروگرامز میں کہ وہ 4 صورتیں ہیں لحن جلی، یعنی بڑی غلطی جو ہے وہ 4 قسم کی ہے. تو ان میں سے ایک ہم نے حرکات کا بدلنا، یعنی زبر کی بجائے زیر پڑھ دینا، زیر کی بجائے زبر پڑھ دینا، یہ ہم نے بڑی غلطی میں اس کو شامل کیا تھا. تو ائمہ مجودین نے، قراء کرام نے اس کو بڑی غلطی قرار دیا ہے، یعنی زبر کی بجائے زیر یا زیر کی بجائے زبر پڑھ دینا. تو اس کا جو تبادلہ ہے اعراب کا، یہ بڑی غلطی میں شامل ہے. کس میں شامل ہے؟ بڑی غلطی میں. بڑی غلطی میں شامل ہے. اور بڑی غلطی جو لحن جلی کہلاتی ہے، اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ حرام کا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک اعراب یعنی زبر کے بدلنے سے، زیر کے بدلنے سے جو ہے وہ آپ کا یہ جو عمل ہے وہ حرام کے زمرے میں چلا جاتا ہے. تو یہاں پہ اگر آپ نے آمینو کی بجائے آپ نے آمنو پڑھ دیا، کیا پڑھ دیا؟ آمنوا. آمنو، یعنی میم کے اوپر زبر پڑھ دی، تو یہ لفظ کیا ہو جائے گا؟ لحن جلی، یعنی کہ اعراب کی غلطی. ٹھیک ہے. حرکات کی غلطی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کما آمن الناس، كما آمن الناس کما آمن الناس. كما آمن الناس. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کما لفظ میں آگے میم کے اوپر زبر ہے اور آگے الف مدہ ہے، اور اس پر اوپر چھوٹی مد جو ہے جو جس کی آواز 3 الف کے برابر ہے. آمن الناس آمن الناس قالوا قالوا انؤمن أنؤمن انؤمن. أنؤمن. یہاں پہ جو میرے مشاہدے میں بات آئی ہے کہ وہ اکثر اوقات جو ہے وہ یہاں پہ ہا کی آواز سے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لفظ مؤمنون ہو، یؤمنون ہو یا انؤمن لفظ ہے، یعنی کہ حمزہ ساکن کو ہا کی آواز سے پڑھ دیا جاتا ہے، لہٰذا یہ غلط ہے. یعنی حرف کا حرف سے بدلنا یہ لحن جلی بڑی غلطی ہو جائے گی. انؤمن یا یؤمن ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ کے حمزہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. حمزہ کو ہا سے بدلیں گے نہیں. ٹھیک ہے. یؤمنو، یؤمنون، تؤمنو، تؤمنون، انؤمن، یہ سب غلط ہے. کیا ہے؟ غلط. کیونکہ حمزہ سے ہم ہا کو بدل رہے ہیں. ٹھیک ہے. حمزہ کی بجائے کس کو پڑھ رہے ہیں؟ ہا کو. لہٰذا حرف کا حرف سے بدلنا یہاں پہ بڑی غلطی جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی. لہٰذا حمزہ کو ہم یہاں پہ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. انؤمن، أنؤمن. حمزہ پہلے بھی ہے جو مفتوح ہے اور آگے جو درمیان میں آ رہا ہے وہ ساکن ہے، تو لہٰذا اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. انؤمن أنؤمن کما آمن السفہاء، كما آمن السفهاء. آمن السفہاء. آمن السفهاء. ٹھیک ہے. تو آمن السفہاء میں آپ نے دیکھا کہ لفظ السفہاء جو ہے اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے. کون سا آ رہا ہے؟ الف لام. الف لام. مگر وہ الف لام صرف لکھنے میں آ رہا ہے مگر پڑھنے میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. پڑھنے میں نہیں آ رہا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر انگلش جو ورڈز پڑھے جاتے ہیں، لفظ پڑھے جاتے ہیں، تو ان میں بھی کچھ حروف لکھنے میں آتے ہیں، پڑھنے میں نہیں آتے. جیسے لفظ جو ہے وہ نالج ہے. کون سا لفظ ہے؟ Knowledge. نالج. تو جب اس کو لکھا جاتا ہے اس کے شروع میں جو ہے وہ کے کا ورڈز آتا ہے، لیکن وہ کے جو ہے وہ لکھنے میں آتا ہے مگر پڑھنے میں نہیں آتا. تو اسی طرح یہاں بھی الف لام جو ہے وہ لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو اس کے آخر میں جو ہے الف مدہ ہے اور اس کے اوپر بڑی مد ہے. اس کے اوپر کیا ہے؟ بڑی مد. بڑی مد ہے، اور اس کی آواز جو ہے وہ ائمہ کرام نے 5 الف کے برابر بتائی ہے. اس کی مقدار آواز کی کیا ہوگی؟ 5 الف کے برابر. ٹھیک ہے. آمن السفہاء، آمن السفهاء.
آمن السفہاء. آمن السفہاء. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ 3 حروف جو آپ دیکھ رہے ہیں، سفہاء یعنی سین کی جو پیش ہے اور فا کا جو زبر ہے، ان دونوں پر آپ آواز پہ کنٹرول کریں گے. ٹھیک ہے. سفہاء، آمن السفہاء، یہ غلط ہے، یعنی سین کی پیش کو لمبا نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے. فا کی زبر کو بھی لمبا نہیں ہونے دیں گے. آمن السفہاء. آمن السفہاء. سمجھ رہے بات کو؟ الا انہم الا انہم ہم السفہاء هم السفهاء ولكن لا ولكن لا يعلمون. يعلمون يعلمون. يعلمون. حرف عین جو ہے وہ اپنے مخرج سے ادا کریں گے وسط حلق سے. ٹھیک ہے. تو یعلمون لفظ پر آخر میں جو ہے وہ نون آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہم نے وقف کیا کیونکہ یہاں پہ آیت مکمل ہو رہی ہے. تو آیت کے مکمل ہونے پر یہ گول جو دائرہ ہے، یہ گول تا کی علامت ہوتی ہے، یعنی آیت کی تکمیل جو ہے وہ اس دائرے پر، یعنی کہ یہ جو دائرہ نشان ہوتا ہے دائرے کا، یہ آیت کی تکمیل جو ہے وہ ثابت کرتا ہے. تو یہاں پہ میں نے عرض کی تھی کہ آخر پر ہم کیا کرتے ہیں، حرف کو ساکن کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ساکن کر جب کسی لفظ پر وقف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے کسی بھی شکل میں، وقف کوئی بھی ہو، تو اس لفظ کے آخر میں ہم کیا کریں گے؟ حرف کو ساکن کریں. کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے. لہٰذا یعلمون لفظ تھا تو یعلمون کیا پڑھیں گے؟ يعلمون. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ لَقُوا الَّذِينَ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا. آمنوا. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ لفظ میں واو جو ہے وہ لکھنے میں آ رہی ہے مگر یہ پڑھنے میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. پڑھنے میں نہیں آئے گی. جیسے اردو کا لفظ ہوتا ہے خود، خوش، تو ان دونوں لفظوں میں واو لکھی جاتی ہے مگر پڑھی نہیں جاتی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح لَقُوا الَّذِينَ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ لَقُوا الَّذِينَ لَقُوا الَّذِينَ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا آمنوا. قَالُوا قالوا آمَنَّا آمنا. آمَنَّا آمنا. وَإِذَا خَلَوْا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں حرف قا کو شیاطینہم لفظ میں، تو حرف قا جو ہے یہ بھی وہی حرف ہے جن حروف کو ہم ہر شکل میں ہر صورت میں جو ہے وہ پر پڑھتے ہیں، یعنی اس کی جو تفخیم والی صفت ہے اس کو ہم ہمیشہ ملحوظ رکھیں گے. یعنی حرف قا بھی دوسرے حرفوں کی طرح، یعنی صاد کی طرح، قاف کی طرح، ضاد کی طرح، یہ حرف قا جو ہے یہ بھی ہم ہر شکل میں ہر صورت میں جو ہے وہ کیسے پڑھیں گے؟ پر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یعنی تفخیم والی جو صفت ہے اس کی صفت خاصہ ہے. قالوا انا معکم قالوا إنا معكم انما نحن نحن مستہزئون مستهزئون مستہزئون مستهزئون. اللہ الله یستہزئ يستهزئ بہم بهم. اللہ یستہزئ بہم الله يستهزئ بهم یستہزئ يستهزئ بہم. بهم. یہاں پہ لفظ اللہ پڑھا ہم نے، اس کا جو حرف لام ہے وہ پر پڑھیں گے کیونکہ اس کا ما قبل یعنی پہلا حرف جو ہے وہ فتح کے ساتھ ہے، زبر کے ساتھ ہے، لہٰذا اس لیے اس لفظ اللہ کے لام کو کیا کریں گے؟ پر پڑھیں گے. یستہزئ، يستهزئ یہاں پہ آواز پہ کنٹرول کریں گے.
یستہزئو یا یستہزیو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. تو خالی حرکت جہاں بھی ہوگی وہاں پہ ہم آواز کو کنٹرول رکھیں گے، لمبی نہ ہونے پائے. یستہزئو یستہزئ بہم، بہم یہاں پہ با کی زیر جو ہے وہ بھی لمبی نہ ہونے پائے. بیہم یہ غلط ہے، بہم. بہم وَيَمُدُّهُمْ 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 عام طور پر یعنی اس پیش کو جو ہے وہ مجہول انداز میں پڑھا جاتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. وَيَمُدُّهُمْ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ وَيَمُدُّهُمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ فِي طُغْيَانِهِمْ فِي طُغْيَانِهِمْ فِي طُغْيَانِهِمْ 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 يَعْمَهُونَ. يَعْمَهُونَ یہاں پہ آپ نے عین حرف کو کہاں سے ادا کرنا ہے؟ وسط حلق سے، ٹھیک ہے. یہاں بھی حرف قا کو ہم جو ہے وہ پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور غین پر ہم قلقلہ نہیں کریں گے. طغیانہم طغیانہم طغیانہم. طغیانہم آگے ہے اولئک الذی اولئک الذی اولئک الذی. اولئک الذی تو سامعین جہاں بھی آپ دیکھیں کہ دو تین لفظ جو ہیں وہ آپس میں مل رہے ہیں تو اکٹھا پڑھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا، تو وہاں پہ آپ ٹھہر ٹھہر کر جو ہے وہ حصوں میں پڑھ سکتے ہیں. اگر اکٹھا آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی سے تو ٹھیک ہے، اگر مشکل لگے تو پھر آپ حصوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ وقف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو تدریس کے انداز میں تو یہاں پہ ہم حصے کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام صورت میں جب ہم تلاوت کریں گے پھر ہم حصے کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ پھر ایک ساتھ ہی پڑھیں گے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہاں پہ یعنی کہ ایسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو جب تدریس یعنی پڑھنے پڑھانے کی جو ہے وہ بات آئے، یعنی کہ کسی کو آپ سکھا رہے ہیں کسی کو پڑھا رہے ہیں تو اس وقت آپ حصے کر سکتے ہیں. اولئک الذی اولئک الذی نشتروا نشتروا الضلالۃ. الضلالۃ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اشتارا لفظ میں را جو ہے وہ پر پڑی جا رہی. کیسے پڑھی جائے گی؟ پر پڑ گئی کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، تو زبر آنے پر جو ہے وہ حرف را ہمیشہ پور پڑھا جاتا ہے. کیسے پڑھا جاتا ہے؟ پر پڑا جاتا ہے. والضلالۃ. الضلالۃ یہاں پہ حرف ضاد کو ہم پور کر کے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ پر کر کے پور کر کے پڑھیں گے. اور آگے دو بار لام لکھا جا رہا ہے تو دونوں پر اعراب جو ہیں وہ مختلف ہیں. پہلے لام پر کھڑا زبر ہے اور دوسرے لام پر صرف زبر ہے، تو لہٰذا اس صورت میں ہم پہلے لام کی آواز ڈبل کریں گے اور دوسرے لام کی زبر کو ہم لمبا نہیں کریں گے. آگے حرف تا ہے، اس کے اوپر بھی زبر ہے، تو ان لام اور تا دونوں حرفوں کی آواز زیادہ لمبی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. بالہدا. بالہدا دوبارہ پڑھیے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ. اولئک الذین لام کو لمبا کریں، یعنی اس کے اوپر بڑی مد ہے، کھڑا زبر بھی ہے اس کے اوپر، بڑی مد ہے جس مد کی آواز جو ہے وہ مقدار 5 الف کے برابر ہے. اولئک الذی. اولئک الذی ٹھیک ہے، لام کو لمبا کر کے پڑھیں گے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ. لفظ اولا میں لام کو اور زیادہ لمبا کریں، یعنی 5 الف کے برابر اس کی آواز ہونی چاہیے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا. بالہدا فما بحت تجارتہم. بحت تجارتہم. تو یہاں پہ آپ نے
دیکھا فما ربحت تجارتہم لفظ آ رہا ہے، تو بحت تجارہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی جو حرف تا ہے اس کے اوپر جزم ہے، یعنی وہ حرف تا ساکن ہے، اور دوسری لفظ تجارہ اس کی جو پہلا حرف تا ہے وہ مشدد ہے اور متحرک ہے، لہٰذا ہم پہلی جو بحت کی جو تا ہے اس ساکن تا کو ہم تجارہ کی پہلی جو حرف تا ہے اس تا مشدد میں ادغام کر دیں گے، جو ہے وہ ملا دیں گے، بحت تجار ایک ہی تا بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ فما ربحت تجارتہم، فما ربحت تجارتهم، یہاں پہ 2 مرتبہ را آ رہی ہے تو یہاں بھی کیا کریں گے، پر کر کے پڑھیں گے، فما ربحت تجارتہم، فما ربحت تجارتهم، یہاں پہ اس کو توڑ کر نہیں پڑھیں گے، فما ربحت تجارتہم، یہاں پہ عام مشاہدے میں یہی بات آئی ہے، لہٰذا اس کو ایک ساتھ پڑھیں گے، فما ربحت تجارتہم فما ربحت تجارتهم وما كانوا وما كانوا مهتدين مهتدين وما كانوا وما كانوا مهتدين مهتدين۔ مہتدین لفظ پر جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ گول تا کی علامت ہے، یعنی آیت کی تکمیل ہے، تو یہاں پہ لفظی اور معنوی طور پر یہ تکمیل ہو جاتی ہے، تو اس طرح ہم مہتدین یعنی کہ آخری نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو ہم ساکن کریں گے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثلهم کیا پڑھیں گے، مثلهم مثلهم، مثلهم، یہاں پہ اعرابی غلطی یعنی کہ لام کے اوپر پیش کی بجائے زبر نہ پڑھ دی جائے، اگر زبر پڑھ دی گئی تو لحن جلی یعنی بڑی غلطی ہو جائے گی، ماسا لاہم نہ پڑھا جائے بلکہ ماسا لوہم پڑھا جائے، کیا پڑھے گا، مثلهم، ماسا لوہم پڑھا جائے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بچنا ہے اعرابی غلطی سے، ماسا لوہم مثلهم کمثل كمثل الذي الذي استوقد نارا نارا كمثل الذي استوقد نارا كمثل الذي استوقد نارا كمثل الذي كمثل الذي استوقد كمثل الذي كمثل الذي استوقد نارا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف یا جو ہے وہ درمیان میں آ رہا ہے، لیکن یہ صرف لکھنے میں ہے کیونکہ ہم نے ذال کے الذی کے ذال کو ہم نے آگے سین سے ملایا ہے، ٹھیک ہے، کمثل الذی استوقد نارا، كمثل الذي استوقد نارا۔ آگے آپ نے دیکھا کہ اس تو پڑھا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ واو ساکن ہے، مگر ساکن حرف کے واو ساکن کے ماقبل جو ہے وہ حرف مفتوح ہے، یعنی اس کے اوپر زبر ہے، تو زبر جب واو جزم والی کے شروع میں آئے گی تو واو لین کہلائے گی، کیا کہلائے گی، واو لین۔ تو اس کو ہم یہاں پہ لین کے طور پر پڑھیں گے، ذستو، کیا پڑھیں گے، زستو قد نارا، قد نارا فلما أضاءت فلما أضاءت فلما أضاءت فلما أضاءت ما حوله ما حوله ذهب الله ذهب الله بنورهم بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ تو سامعین محترم، آج ہماری تلاوت جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 تک پہنچی، تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ مختلف قوانین جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ استعمال ہوئے، تو اسی طرح ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ تمام قوانین اور ضوابط کو ہم اسی طرح ملحوظ رکھ کر جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم کیا کریں،
تاکہ ہم اس کے ثواب اور اجر کے مستحق ہو سکیں، نہ کہ ہماری جو چھوٹی بڑی غلطیاں ہیں، اعرابی غلطیاں ہیں، تلفظی غلطیاں ہیں اور معنوی غلطیاں ہیں، ان کے آنے کی وجہ سے ہم اجر سے محروم نہ ہوں۔ تو یہ پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز آپ روزانہ 4 سے 5 بجے دن میں ویو ایف ایم 96.6 کے پلیٹ فارم سے سنتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے پروگرام تک اپنے میزبان محمد طاہر عباس کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔